16ویں آیت میں جو ہم نے پہلے پڑھ لی تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ کیونکہ آپ نے مجھے راستے سے ہٹایا، مجھے ڈیویٹ کیا، میں اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں آپ کی اس کے سیدھے راستے پر تاک میں بیٹھا رہوں گا ان کے لیے. یعنی وہ انتظار میں بیٹھا ہے سیدھے راستے پر. اس میں بھی اس کو عربی میں مجاز کہتے ہیں اور تمثیل کہتے ہیں، کہ ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے. امیجن کریں کہ کوئی راستہ ہے اور اس پہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ڈاکو وغیرہ ہے، وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے درخت کے پیچھے یا کونے میں ہو کے، کہ جب کوئی گزرے گا تو اس پہ حملہ کرے گا. رائٹ. تو اس بات سے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ اصل میں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں نا، ان کے پیچھے نہیں پڑا ہوا، وہ بیٹھا ہے سیدھے راستے پر. کوئی غلطی سے سیدھے راستے پہ آئے تو صحیح، پھر میں اس کو ہٹاؤں. کیونکہ ہم نے پہلے سیکھ لیا تھا کہ غلط کام یا غلط کام کرنے کی چوائس یا غلط بات کرنے کی چوائس وہ تو پہلے انسان کے اندر ہے، اس کا تو وجود ابلیس سے پہلے بھی تھا. لیکن اگر وہ کہیں فیصلہ کر کے صحیح راستے کی طرف آنا شروع ہی ہو جائے تو اس نے فوراً حملے شروع کر دینے ہیں، سامنے سے، دائیں ہاتھ سے، پیچھے سے. تو اس کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے وہ. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں پھر ان کی طرف حملہ کروں گا، ان پر آؤں گا بالکل ان کے سامنے سے، بالکل ان کے سامنے سے. یعنی اس سے معنی تو اس کے کئی ہیں، لیکن ایک معنی کم از کم اب لے لیتے ہیں کہ جب انسان صحیح راستے پر آتا ہے نا، تو جو جیسے ہی ایک صحیح کام کرے گا تو فوراً اس کو مشکلات آ جائیں گی، فوراً اس کے ارد گرد لوگ بھڑکنا شروع ہو جائیں گے، یہ کیا کر رہے ہو، اتنے ایکسٹریم کیوں ہو رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو. اور ساتھ ہی اس کو فوراً ہی شک ہونے شروع ہو جائیں گے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. یعنی اس کے ارد وہ آپ کے حملے کا مطلب ہے آپ کی امیڈیٹ جو سچویشن ہے نا، لوگ کہیں گے کہ تم اگر یہ رشوت نہیں لوگے فرض کرو تو جاب چلی جائے گی، اور اس نے پھر بھی رشوت نہیں لی. اب وہ باس میٹنگ پہ بلا رہا ہے، مینیجر میٹنگ پہ بلا رہا ہے، یا اس کو کسی نے کمپلینٹ کر دی ہے، امیڈیٹلی مشکلات شروع ہو جائیں گی. اور ابلیس لوگوں کو اور مخلوق کو استعمال کرے گا ان کو وسوسے ڈال کے کہ ان کے سامنے میں جیسے یہ ایک قدم آگے لینے لگے اتنی مشکلیں پیدا کروں کہ یہ سوچے یہ ساری مشکلیں اس لیے ہوئی ہیں کہ میں نے ایک قدم آگے لیا، اس لیے یہ مشکلیں ہو رہی ہیں، میں ذرا پیچھے ہو جاؤں دوبارہ. میں پہلے 90s میں پڑھا کرتا تھا ڈاکٹر بلال فلپس کے لیکچرز. تو انہوں نے اپنی، وہ عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے کافی اسلام پڑھا، عالم بنے. تو وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، وہ کرسچن تھی ماں ان کی نا. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ماں ان کی ذرا کنونس ہونے لگی. تو جب وہ کنونس اسلام کے قریب آتی گئیں تو ان کو ڈرانے خواب آنے شروع ہو گئے اور بہت ہی ڈر جاتی. اور پھر جیسے ہی اٹھتی ڈرونے خواب سے، وہ کروسیفکس ہوتا ہے جو صلیب، اس کو پکڑتی تو سکون مل جاتا ہے ایک دم سے، تو وسوسے ختم ہو جاتے. ابلیس کا مقصد کیا ہے کہ وہ تنگ تو کرے گا، کب کرے گا؟ جب سیدھے راستے کی طرف آنا شروع ہو جاؤ گے. لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہی میں سیدھے راستے کی طرف آؤں گا سکون ملے گا، دل کی آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان کر دے گا. نہیں، پہلے مشکل سے گزرو گے، اس کو پار کرو گے، پھر آسانی آئے گی. اتنی سستی نہیں ہے آسانی اس کی پرائز دینی پڑتی ہے. تو اس نے کہا سامنے کے راستے سے تو میں حملہ کروں گا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا. پیچھے سے مراد ہے یا تو وہ یاد دلائے گا، یار تمہارے پہلے اتنے مزے ہوتے تھے، کیا مصیبت ہے، یہ اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈال رہے ہو. وہ بھی تمہارے دوست ہیں آخر، ان کو بھی کال کر لو، ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزار لو. اور انسان کو پتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ٹائم گزاروں گا تو اس کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ بھی ہوگا. یا کوئی آپ کی فرینڈز وغیرہ ہیں، جب بھی بات ہوتی تھی اوروں کے بارے میں غیبتیں اور اوروں کی برائیاں نکالنا، غلط قسم کی بات ہوتی ہے. آپ کو احساس ہو گیا کہ میں جب اس کمپنی میں ہوتی ہوں تو یہی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ آئے گا پیچھے سے کہ وہ بھی تو آخر ان کا بھی کوئی حق ہے، ان سے بھی کچھ مل لو جا کر. یہ کچھ اس کا مقصد یونین نہیں ہے، اس کا مقصد ہے ان باتوں میں دوبارہ ڈالنا. رائٹ. پھر دوسرا وہ پیچھے کا مطلب ہے کہ انسان کو ایک ندامت ہوتی ہے اپنی غلطیوں پہ کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا، اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ سوچتا رہتا ہے. وہ اس کے پیچھے ہے نا غلطی، اس کی ہسٹری میں ہے. ابلیس اس کی ہسٹری کو بار بار یوز کر کے، دیکھو تم سے تو یہ ہوا ہے، تم کس کام کے ہو، تم سے کیا خیر ہونا، دیکھا تم نے کیا کیا حرکت کی ہے، تم میں کوئی امید نہیں ہے، تم نے تو جانا ہی جہنم میں. تو وہ پیچھے کی غلطیوں کو سے بار بار یاد دلا کے انسان کو مایوس کرنا، اس طرح سے وہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے.
تو انسان کہے میری نماز پڑھنے کا، دعا کرنے کا، حج کرنے کا، روزے رکھنے فائدہ کیا؟ میں تو اتنے گناہ کر چکا ہوں، میرا تو کوئی امکان نہیں ہے، میں تو جانا ہی جہنم میں. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ہمارے اردو اسپیکنگ جو کنٹریز ہیں یا جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، ان میں نے جو یہ سائیکالوجی دیکھی ہے، میں نے کہیں دنیا میں اور نہیں دیکھی. میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، یہ سائیکالوجی میں نے کہیں اور نہیں دیکھی. وہ کیا ہے، لوگ آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری تو کوئی امید نہیں، آپ دعا کر دیں، ہم تو ویسے ہی گناہ گار ہیں، اللہ آپ کی سنے گا. اپنے آپ سے مایوسی ہے بالکل، کہ میں تو کسی کام کا ہوں ہی نہیں، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے میری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، رائٹ؟ تو اس چیز کو وہ استعمال کرتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اس نے اپنی غلطی سے استغفار کبھی نہیں کرنی. اس نے اپنی غلطی سے اس کو ایک مایوسی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مایوسی انسانوں میں ڈالتا رہے. یہ پیچھے سے حملہ ہے. پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اچھا سیدھے ہاتھ سے ہے. سیدھے ہاتھ سے عربی ادب میں سیدھا ہاتھ استعمال ہوتا ہے اچھے کاموں کے لیے، اور سیدھا ہاتھ استعمال ہوتا ہے ذمہ داریوں کے لیے. تو ذمہ داریاں اور اچھے کام. اب ابلیس عجیب بات کر رہا ہے، میں اچھے کاموں کو بھی ان کے خلاف استعمال کروں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی اچھا کام کرتا ہے اور وہ اچھے کام کی بنیاد پر سمجھنے لگے کہ میں کیونکہ یہ اچھے کام کر رہا ہوں. کوئی عورت سمجھے کہ میں پردہ نہیں کرتی تھی، فرض کریں اس نے پردہ شروع کر دیا. اب وہ پردہ شروع کرنے کی وجہ سے وہ جو ساری اس کی سہیلیاں تھیں یا فیملی میں تھیں جو پردہ نہیں کرتی، ان کو ایسے یعنی گھٹیا نظر سے دیکھنا کہ یہ ان کو دیکھو، ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے، ان کو کہ ان کو توبہ کرنی چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. اس کے دل میں ایک برتری آ گئی اور وہ کمتر ہو گئے اس اچھائی کی وجہ سے، اچھائی کی بنیاد پہ، رائٹ؟ اصل میں ابلیس کی برتری کیا تھی؟ اس نے خدمت کی تھی نا اللہ تعالیٰ کی، اور زمین پہ ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی خدمت. تو وہ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی نماز کی بنیاد پہ، داڑھی کی بنیاد پہ، پردے کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ، اپنی توبہ کی بنیاد پہ کہ میں یہ تو میں کرتا نہیں ہوں، میں پہلے کرتا تھا اب میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں یہ نہیں کرتا، اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے. یا کسی اور کوئی یہ بھی کہتا ہے نہیں میں اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتے، آپ دوسروں کو تو کمتر نظر سے دیکھتے ہو. آپ کو کسی کی غلطی کی بنیاد پر ہم کسی کو ویلیو نہیں کرتے. ہمیں غلطی سے نفرت ہے، انسان جو غلطی کر رہا ہے اس سے نفرت نہیں ہے. غلطی حقیقی چیز ہے، وہ ہر ایک سے ہوتی ہے. تو ہم پتہ ہی کرتے ہیں لوگوں کو کوئی غلط چیز کرتے دیکھیں یا غلط بات کرتے دیکھیں، استغفر اللہ. استغفر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استغفر اللہ کے معنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ان کو دیکھو، ان کو معافی مانگنی چاہیے. ہم لفظ بھی غلط استعمال کر رہے ہیں، اور وہ لفظ بھی ہم تکبر کے لیے استعمال کریں. ایسے تھوڑی استعمال ہوتا ہے یہ. تو یہ سیدھے ہاتھ سے اپنی اچھائیوں کو برتری کا ایک ٹول بنا لینا. پھر سیدھے ہاتھ سے ایک اور چیز بھی ہے کہ جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو شاید اس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں تو اب ٹھیک ہوں، میں تو خیر اب نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو سیدھے راستے پہ ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دیا. اللہ کرے کہ اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ، یعنی آپ سیدھے راستے سے گریجویٹ ہو گئے، باقی سب ابھی جو ہے وہ اپلیکیشن بھر رہے ہیں اپنی. تو انسان کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اچھے اعمال کی وجہ سے وہ اچھا ہو گیا ہے. جس طرح ہم برے اعمال کی وجہ سے برے نہیں ہو جاتے، یہ بھی بات میں نے سمجھا دی تھی. ہم اچھے اعمال کی وجہ سے اچھے بھی نہیں ہو جاتے. انسان اچھائی اور برائی کا مکس ہے. اس کو اچھے کام کرتے رہنا چاہیے، برے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی جو ویلیو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر ہے، وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے. ہمیں نہیں معلوم کس وقت کیا قدر ہے ہماری. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی عظیم خدمت اللہ تعالیٰ کے دین کی ہے کہ اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. انہوں نے کعبہ بنایا ہے. اندازہ کریں اس کے بعد سے کسی نے اس وقت سے اب تک کوئی بھی نماز پڑھے گا، کوئی بھی حج کرے گا، کوئی بھی عمرہ کرے گا، ایک دفعہ بھی ذکر کرے گا قبلے کی طرف رخ کر کے، ان کو اس کا ثواب جا رہا ہے. اور وہ بناتے وقت کہتے ہیں ربنا تقبل منا، میرا رب مجھ سے یہ قبول کر لے، وتب علینا، میری توبہ قبول کر لے. یعنی میں یہ خدمت تو کر رہا ہوں دین کی، لیکن پتہ نہیں یہ میرے لیے کافی ہوگا کہ نہیں. لیکن دائیں ہاتھ سے حملے کرنے کا مطلب ہے وہ انسان سمجھے کہ میں تو ٹھیک ہوں، اب میرا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، میرا علم بھی سب سے بہتر ہے، میں سب چیز سمجھ چکا ہوں، باقی سب بیچاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو اگر سمجھ آ جائے، میری طرح ان کو ہدایت مل جائے تو کیا ہی بات ہو.
تو یہ دائیں طرف سے حملہ کرے گا. اور یہ عجیب چیز ہے کہ یہ حملہ لوگ ایسے لگتے ہیں کہ وہ دین کو فالو کر رہے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں کہ وہ مذہبی ہیں، لیکن ان پر یہ حملہ ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں شیطان کا حملہ ہو رہا ہے جو بہت ماڈ ہو چکے ہیں یا نماز چھوڑ دی ہے یا اللہ رسول کی بات. یہ اللہ رسول کے نام لینے والے ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، ان پر دائیں ہاتھ سے حملہ ہوتا ہے. وعن شمائلہم، اور پھر الٹے ہاتھ سے بھی حملہ. الٹے ہاتھ سے حملہ کا مطلب الٹا ہاتھ استعمال ہوتا ہے غلط کاموں کے لیے، یعنی غلط چیز کو اچھا دکھانا. یعنی ہوگی اللہ کی نافرمانی. نافرمانی کا مطلب ہے گناہ ہے، عصیان ہے، سیئات ہیں، بدصورت اعمال ہیں. یہ اس کے بدصورت الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں. شیطان کیا کرے گا؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، بائیں ہاتھ سے آئے گا اور کہے گا نہیں اس کو تو آزادی کہتے ہیں، یعنی کام گندا ہے لیکن نام اس کا اچھا دے دینا. یہ تو میں اپنے دل کی بات مان رہا ہوں، یہ تو میری آزادی ہے، یہ تو خوشی میں، کیا میں خوش نہیں ہو سکتا؟ انسان اپنی خوشی کے لیے بھی کچھ نہ کرے، اور یا یہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے بھائی، سب کرتے ہیں، یہ تو نارمل ہے. نارمل، خوشی، آزادی اچھے الفاظ ہیں. کون کہے گا نہیں آپ کو جی آزادی تو نہیں ہونی چاہیے. شیطان لیفٹ سائڈ سے آتا ہے، بائیں ہاتھ سے آتا ہے، اور غلط کاموں کو اچھا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے ذہن میں برے کام اچھے لگنے لگیں، جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا، اس کو آپ جو بھی الفاظ دے دیں، پیارے سے پیارے الفاظ دے دیں، وہ گندی چیز رہے گی. پھر تو یہ چاروں سمتوں سے وہ حملہ کرے گا. اور پھر اس کا مقصد کیا ہے چاروں سمتوں سے حملہ کرنے کا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. تو اس سے ہمیں شیطان کے ایجنڈے کا خلاصہ مل گیا ابھی تک. ہمیں مایوس کرنا، ہم میں سے امید نکالنا، ہمیں غلط راستے پر ڈالنا، ہر طرف سے حملے کرنا. اس کا مقصد سارا کیا ہے؟ کہ انسان شکر گزار نہ رہے. انسان جس حالت میں ہے، جو موقع اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، وہ ان موقعوں کو دیکھ کے یہ شکر نہ کرے کہ اس موقع سے میں اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں، اس موقع سے میں ایک مقصد پورا کر سکتا ہوں، کسی اور کی بھلائی بھی کر سکتا ہوں، اپنا فائدہ بھی کر سکتا ہوں. اس کی نظر ہمیشہ ان چیزوں پہ رہے گی جو اس کو نہیں ملی. اس کو کبھی جس کی طرف فوکس ہی نہیں آئے گا جو اس کو ملی ہے. جو دیا ہے اس کا استعمال کرو نا. لائک ہم سوچتے ہیں یہ موقع نہیں ملا، یہ موقع نہیں ملا، یہ موقع نہیں ملا، اس لیے ہم نہیں کر سکتے کچھ. اگر یہ چیزیں ہمیں فراہم ہوتی جو ان کو ملی ہیں تو پھر ہم کر لیتے. تو یہ ابلیس کا مقصد ہے انسان کو ناشکرا بنانا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اچھا وہ آخری دو چیزیں وہ تھیں اخرج منها مذءوما مدحورا. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا نکلو یہاں سے تم. اور اس کے لیے دو الفاظ کی استعمال کیا، عربی کے مشکل الفاظ نہیں ہیں، مذءوم اور مدحور. مدحور ان میں سے پھر بھی آسان ہے، وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں. مدحور کہتے ہیں جس کی کوئی عزت نہ ہو، اس کو دھکے مار کے نکالا جائے. یعنی کوئی ٹریس پاسنگ کر لینا، نو انٹری لکھا ہوا ہے، اور کوئی بھکاری اندر گھس گیا ہے، کوئی اندر ایسے گھس گیا، اس کو دھکے مار کے نکلو یہاں سے، رائٹ. تو اس کو اس ایسے انسان کو جو دھکے مارا جا رہا ہو نا، اس کو مدحور کہا جاتا ہے. دحارہ کہتے ہیں دھکا مارنے کو حقارت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک نام تو مدحور ہے کہ اس کو لگے کہ مجھے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اور میری کوئی عزت نہیں ہے. لیکن اس کی روٹ کیا ہے، اس کا اصل کیا ہے؟ وہ پہلا لفظ ہے مذعوم. مذعوم کا عربی کا مشکل لفظ ہے. ذعم میں نے یہاں پہ ڈکشنری سے نکال کے میں نے کہا پڑھ لوں تاکہ اس کی ڈیفینیشن صحیح سے سمجھ میں آ جائے. ذعم الرجل ذعما اخزاہ، یعنی کسی کو ویسے تو عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی کی بےزتی کرنے میں. مذعوم یعنی ذلیل کیا گیا. پھر عابہ، کسی کی برائی نکالی گئی. حقرہ، کسی کو حقیر بنایا گیا. عابہ، کسی کے عیب نکالے گئے. وقیل حقرہ وطردہ، کسی کی حقارت کی گئی، اس کی حقارت ظاہر کی گئی اور کسی کو دھتلایا گیا. لیکن پھر اصل جو ہے نا وہ یہ ہے حقر الشیء الحی ای تصغیر حجمہ او حجمہ بنحو الضغط. مام اگر کوئی کاغذ کا پیس ہو نا، اس کو ایسے دبا کے چھوٹا کرے جائیں دبائے جائیں، اس کو اصل میں جو کاغذ ہوگا وہ مذعوم ہوگا. یعنی جو چیز پہلے تو کھلی ہو لیکن وہ اپنے اندر ہی دبتی چلی جائے، اس کا پریشر بڑھتا چلا جائے، وہ چھوٹی ہوتی چلی جائے. یہ ابلیس کی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے اس لفظ میں. اس کے دماغ میں ایک غصہ ہے، ایک نفرت ہے، اور وہ نفرت اس کو نچوڑے چلے جاتی ہے. لوگ بہت کامن سوال ہے آپ کو، آپ نے پوچھا تھا کوئی سوال ہے آج،
تو آپ کو میں نے بتایا نہیں. سوال پوچھا یہ تھا کہ اگر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, جنت دیکھی ہے, جہنم دیکھی ہے, پتہ ہے اس نے جہنم میں جانا ہے, تو توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ مان جائے بس, بات ہی ختم. کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے توبہ کرنے سے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے سمجھایا مذعوم ہے وہ, یعنی اس کی یہ جو فیلنگ ہے نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا آدم کو کیسے مل گیا, یہ چیز اس کو دباتی رہتی ہے اور پھر اور دباتی ہے اور دباتی ہے, اپنے آپ کو دبائے جا رہا ہے, دبائے جا رہا ہے, دبائے جا رہا ہے. اور یہ ایک سائیکالوجی ہوتی ہے سیلف فلفلنگ کہ اور سیلف انائلیٹنگ, اس کو انگلش میں بھی نیگیٹو اسپائرل, یعنی ایک نیگیٹیوٹی ہے, اس سے مزید نیگیٹیوٹی, پھر اور نیگیٹیوٹی, پھر اور نیگیٹیوٹی, اور اس میں نفرت اتنی ہے کہ یہ ہونا کہ چلیں آدم علیہ السلام سے تو اس نے بدلہ لے لیا, زمین پہ گرا دیا اس کے نقطۂ نظر سے, رائٹ, چلو ہو گیا, اب ٹھنڈ پڑ گیا غصے کو. نہیں, ٹھنڈ نہیں پڑی ابھی غصے کو. ابھی تو پھر وہ جب بھی کسی اور انسان کو وہ جہنم کے راستے پہ ڈالتا ہے تو ہمیں تو لگے کہ اس کو خوشی ہوئی, اس کو تسلی ہو گئی. نہیں, ابھی اور ہے, ابھی اور برباد کرنا ہے, ابھی اور برباد کرنا ہے. اس کے غصے کی کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ چیز انسان کے اندر آ سکتی ہے کہ کیونکہ شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے نا, ہمارے اندر بھی ایک آگ بن سکتی ہے کہ ہمیں لگے کہ ہمیں اس وقت تک تسلی نہیں ہوگی جب تک کسی کو برباد ہوتے نہ دیکھ لیں. انسان کے اندر جب شیطانیت بھر جاتی ہے نا, تو اس کو صرف وہ سوچتا ہے کہ دن رات وہ سوچ رہا ہوتا ہے یا سوچ رہی ہوتی ہے, اس کو کسی طرح گرتا دیکھ لوں, اس کی بربادی کسی طرح دیکھ لوں, پھر مجھے چین آ جائے گا, مجھے تسلی ملے گی جب یہ اس کو میں تکلیف میں دیکھ لوں گی یا تکلیف میں دیکھ لوں گا. اور وہ خوش نظر آ جائے, مجال ہے کہ وہ کوئی خوش نظر آ جائے, پھر جو جلن شروع ہوتی ہے اندر, یہ کیوں سانس لے رہا ہے, یہ کیوں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, ان کو کیوں تکلیف نہیں ہو رہی. اور پھر انسان سمجھتا ہے جب ان کو تکلیف ہوگی مجھے تسلی ہو جائے گی. نہیں, وہ کیونکہ آگ ایسی چیز ہے, اس کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے جلنے کے لیے, جلانے کے لیے. ابھی آپ کی جلن میں وہ فیول بنے ہوئے, کوئی اور فیول بنے گا, کوئی اور فیول بنے گا, انسان مذعوم ہوتا ہی چلا جاتا ہے. یہ شیطان کا اندرونی جہنم ہے اس کی, کہ وہ مذعوم ہے, اور اسی وجہ سے وہ مدحور ہے, وہ دھکا دیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے وہ شاکر نہیں ہے. اس کو اب شکر کا, اس کا فوکس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ ہے ہی نہیں, اس کا فوکس ہے اس کے پاس کیوں ہے جو بھی ہے, اس کے پاس کیوں ہے جو بھی ہے, اور میں اس سے کیسے ہٹواؤں, اس چیز کو کیسے میں ختم کروں. تو یہ چیزیں میں شیطان کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین, اس سے بات ختم کرتے ہیں اسی آیت سے. اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں اس کے بارے میں بتائیں, پھر ہمیں کہا تمہاری ان میں سے, ان سب میں سے جو بھی پیروی کرے گا, اسی سین پہ کہا ہے ابلیس سے, تمہاری ان سب میں سے جو بھی پیروی کرے گا, یعنی ہم ہیں وہاں پر. اچھا, اس کو کہتے ہیں التفات. ابھی بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو رہی ہے ابلیس سے, اور ان سب کی طرف اشارہ ہے, یعنی ہماری طرف اشارہ ہے. تو ہم سائلنٹ آڈینس ہیں, اس طرح سمجھ لیں, رائٹ. فوراً اس کو التفات کہتے ہیں, سوئچ ہوتا ہے آیت میں, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, میں قسم سے جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا. یہ تعالیٰ نے ہمیں کہا. ابھی ابلیس سے بات ہو رہی تھی اسی آیت میں, ان میں سے جو تمہاری پیروی کرے گا, میں قسم کھا رہا ہوں میں جہنم میں تم سب کو بھر دوں گا. اگر تم سب نے اس کو فالو کیا, میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہمیں بتا دیے, اسی وقت. اور یہ عجیب بات یہ امام, یہ جو جہنم کی ہمیں خبرداری کی گئی نا کہ یہ تمہارا دشمن ہے, اس کا مقصد ہے تمہیں جہنم میں ڈالنا, یہ تو جا ہی رہا ہے, اور یہ مذعوم ہے, یہ مدحور ہے, اس نے چاروں طرف سے تمہیں حملہ کرنا ہے. یہ ساری اورینٹیشن, یہ سارا کورس ہمیں پڑھا دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے خود پڑھا دیا یہ کورس. ہم نے اپنے دشمن کو آنکھوں سے دیکھ لیا اس وقت, ابھی تو نظر نہیں آتا, اس وقت دیکھ لیا ہم نے, اس کا غصہ بھی دیکھ لیا, اس کی نفرت بھی دیکھ لی, اور ابھی آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا بھی نہیں گیا. تو قرآن کا ایک عجیب طریقہ ہے اس قصے کو سنانے کا, کہ انسانیت نے ابھی جنت کے بارے میں کچھ سیکھا بھی نہیں ہے, لیکن اس کو جہنم کے بارے میں معلوم ہے, اس کو سیدھے راستے کے بارے میں معلوم ہے, اس کو شیطان کے حملوں کے بارے میں معلوم ہے. اور یہ بہت عظیم حقیقت ہے کہ ہمیں جو خطرہ ہے اس سے پہلے جو ہے اویئر کیا گیا, ہمیں بتایا گیا کہ یہ خطرہ ہے تمہارے راستے میں, اور دیکھو اس کی پیروی مت کرنا, اس پر جو غصہ میرا اس پر ہے وہ کسی پر نہیں ہے, اور تم اس کی پیروی کرو گے تو تم نے میرے ساتھ بغاوت کی ہے. بات سینس بنتی ہے. مام, اگر آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہو,
اور پھر میں جا کے اس سے دوستیاں کروں, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ تو اسی طرح یہی بات ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ جس نے ہمیں خلق دی, جس نے ہمیں اتنی عزت دی, فرشتوں سے سجدہ کروایا, اتنا بڑا اعزاز دیا, اور پھر اس باغی کی ہم بات سنیں گے؟ اس نے جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح گستاخی کی ہے, اس کی ہم بات سنیں گے؟ اسی بات پر اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہے. جہاں تک تمہارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ میں نے فرشتوں سے بھی سجدہ کروا دیا, اور اتنا پوٹینشیل ہے تمہارے اندر کہ تمام مخلوق سے اعلیٰ تمہیں مخلوق بنایا ہے, لیکن اگر تم گرو گے تو ایسے گرو گے کہ اس کے پیچھے بھی چلنا شروع ہو جاؤ گے, اور اگر اس کے پیچھے چلے تو پھر کوئی خاص رعایت نہیں ہے تمہاری. جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہی تمہارے ساتھ ہونا ہے. تو یہ بات یہاں تک ہم الحمدللہ پہنچ گئے. آیت نمبر یہ ہے 18ویں آیت ہے 7ویں سورت کی. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.